فضیلت الشیخ حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ٹھیک ہے۔ اللہم ثبت جنانی وعدل الحق باللسانی۔ پڑھیں بھی جس نے عبارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اخبرنا الشیخ محمد رمضان السلفی قال اخبرنا شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء في عصره المعروف بالحافظ محمد الغندلوي عن حافظ الحديث والقرآن المعروف بالحافظ عبد المنان عن الشيخ عبد الحق البنارسي عن الإمام المجتهد الرباني المعروف بالشوكاني عن شيخه السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب عن شيخه محمد بن أحمد الفاسي عن شيخه أحمد بن محمد العجلي عن كتب النهرواني عن النور أبي الفتح عن يوسف الهروي عن معمر محمد بن شازبخ الفارسي عن يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الخطلاني عن محمد بن يوسف الفرابري عن أمير المؤمنين في الحديث رئيس المحدثين الإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے، اس لیے کتاب کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے اور کیا چیز اس میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو کتاب کا عنوان جو ہے معروف تین ہے۔ پہلا نام وہ ہے جو ہمارے شیخ ابن صلاح جو مقدم ہیں متقدم ہیں الفضل للمتقدم، ان کا جو ہے وہ نام ہے، اسی کو جو ہے علامہ عینی نے بھی ترجیح دی ہے، کیونکہ اس نے حافظ ابن حجر کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس نے بھی اسی کو نام کو ترجیح دی ہے۔ تو پہلا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ دوسرا نام جو ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ ایامہ۔ یہ نام حافظ صاحب نے تغلیق التعلیق میں نام یہ دیا، عام طور پر یہ معروف نہیں ہے، لیکن یہ ان کی کتاب تغلیق التعلیق میں یہ نام ہے کہ الجامع الصحیح جو ہے المسند من امور سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ۔ اور ایک نام یہی ہے جو معروف ہے کہ الجامع المسند الصحیح من حدیث صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ۔ تو اب جامع کے لفظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ علماء محدثین نے جو ہے وہ 8 عنوان قائم کیے ہیں، ہر عنوان کے تحت آگے بے شمار جو ہے وہ راوین ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آداب و سید، تفسیر و عقائد، فتن و اشرات، احکام و مناقب، یہ 8 ہیں کہ آداب و سید، تفسیر و عقائد، فتن و اشرات، احکام و مناقب، ہر ایک کے تحت آگے مختلف ہیں
تو یہ جو ہمارے جو یہ اس کے شاگرد ہیں تو ویسے تو نام کہتے ہیں جی 90,000 سے 1,00,000 تک جو ہے وہ امام صاحب، جس کو میں کہتا ہوں کہ امام صاحب کیا ہیں؟ پہلا نام رئیس المتکلمین، وہ کیا ہے؟ رئیس المتکلمین ہیں، کیونکہ جو ہے فرقے بنیادی طور پر صرف 4 ہیں، باقی فرقے سارے ان 4 فرقوں سے آگے نکلے۔ سب سے پہلا فرقہ وہ خارجی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہو چکے تھے، جیسے کہ آپ نے زہیر بن حرقوس کے بارے میں کہا تھا یخرج من ظل ھذا، کہ یہ قوم اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یقرؤون القرآن، تو یخرج رمی من السیف، جس طرح تیر نکل جاتا ہے تو اس طرح وہ نکل جائے گا۔ تو یہ پہلا فرقہ کیا ہے؟ خارجی۔ ان کے مقابلے میں رافضی ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ رافضی ہیں، وہ یہ دو۔ اس کے بعد پھر قدریہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسانی افعال کا انسان خود خالق ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور چوتھا فرقہ وہ جبریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ماض ہے، وہ بالکل ان کے الٹ ہیں۔ ان کیا کہتے ہیں کہ انسان مختار کل ہے، وہ اللہ کا اس کے افعال میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جبریہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان مجبور محض ہے، جس طرح انسان کا ہاتھ خدا نخواستہ خدا راشا زدہ تو خود حرکت کرتا رہتا ہے، انسان کے دخل کے بغیر ہوا چلتی ہے، پتے حرکت کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ 4 بنیادی فرقے ہیں۔ آگے ان سے پھر دوسرے جو ہے وہ چلے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو مصنف کی تعریف کے لیے 2 باتیں میں کہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ امام مالک کے شاگرد رشید ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں ابو مصعب احمد بن ابی بکر الزہری، تو یہ امام مالک کے شاگرد رشید ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو یہ ایک مجلس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام محمد بن اسماعیل افقہ عندنا و ابصر بالحدیث من احمد بن حنبل، تو اس نے کہا کہ بھئی ہمارے نزدیک امام بخاری محمد بن اسماعیل کیا ہے؟ افقہ عندنا و ابصر بالحدیث، حالانکہ امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں، تو ظاہر ہے انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کسی بیٹھے آدمی نے کہا قد جاوزت الحد، بھئی تم نے تو حد کو پھاند لیا ہے، تم نے حد سے تجاوز کیا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ اگر لو ادرکتا امام مالک و محمد بن اسماعیل ثم رأیتہما لقلت کلاہما جو ہے واحد فی الفقہ والحدیث، اگر تم جو ہے امام مالک کو بھی دیکھ لیتے، امام بخاری کو بھی دیکھ لیتے، تو تمہیں پتہ چلتا یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت وہ معروف واقعہ ہے جو مقدمۃ الجرح والتعدیل میں جو ہے وہ جو ہے ابو عبد الرحمن نے بن ابی حاتم نے لکھا ہے۔ حالانکہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ حضرت ابو عبد الرحمن جو ہے اس کا باپ چونکہ امام بخاری کا شاگرد بھی ہے، ہم عصر بھی ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس نے امام بخاری کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا، اس لیے اس نے مقدمۃ الجرح تعدیل میں سب کے حالات لکھے ہیں لیکن امام بخاری کے حالات نہیں لکھے۔ لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے کوئی اس سے عداوت نہیں کی، اس سے پھر بھی اس کا عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ نام لیا ہے اور بغیر جو صراحت کے اسے حدیثیں بھی لی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر ہم کہیں علا عن المدح التام یا یزان بھی کانما المدح من مقدارہ یزو، کہ علا عن المدح امام بخاری کے علا عن المدح
مدح و توصیف سے بلند و بالا ہے کأنما المدح من مقدار ہی یزو، بلکہ اس کی تعریف کرنا تو اس کے مقام و مرتبہ کو گھٹانا ہے۔ میلادہ صدق و مدت و حیات ہی جو ہے فیہا حمید وانقضا فی نوری، کہ جو ہے صادق حمید انہو نور، آسان لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صادق حمید انہو نور۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معروف واقعہ انہوں نے لکھا ہے مقدمۃ الجرح والتعدیل میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی اور امام محمد بن ابی الحسن جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کا مناظرہ ہوا۔ تو یہ جو ہے امام محمد، یہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، تقریباً 3 سال ان سے پڑھتے رہے، اس لیے بہت ساری روایات موطا امام محمد میں امام مالک کی ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو ہے وہ ان سے جو ہے یہ 3 سال علم حاصل کیا۔ ان کا جو ہے امام شافعی کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو امام جو ہے محمد نے امام شافعی سے پوچھا ایون افقہ اقرأ جو ہے بکتاب اللہ وعالم بسنہ وعالم باقوال الصحابہ والتابعین۔ پہلا سوال کیا ہوا کہ ایہم اقرأ بکتاب اللہ وعالم بکتاب، سب سے علم کتاب اللہ کا کس کو زیادہ؟ صاحبنا و صاحبکم، ہمارا استاد امام ابو حنیفہ کا یا تمہارے استاد امام مالک کا؟ ان کہنے لگے علی انصاف، انصاف چاہتے ہو؟ کہا ہاں بالکل۔ ان نے کہا یہ بتاؤ کہ ایہم اقرأ بکتاب اللہ، کتاب اللہ کا دونوں میں سے زیادہ قاری بڑا کون ہے، سمجھنے والا کون ہے؟ قال صاحبکم، وہ امام مالک ہے، اس نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا ایہم عالم بسنہ، سنت کو سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ پھر امام شافعی نے وہی کہا کہ بھئی انصاف چاہتے ہو جو ہے انشدک باللہ، اللہ کے واسطے اس میں کہتے ہیں انصاف چاہتے ہو، تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو ہے تو وہ بھی امام مالک ہے۔ تو پہلا قرآن کے زیادہ جاننے والا بھی مالک ہے، دوسرا نمبر کیا ہے؟ سنت کے جاننے والے بھی امام مالک۔ تیسرا سوال ایہم اعلم باقوال الصحابہ والتابعین ومن بعدہم، کہ بھی اقوال صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کے اقوال کو سب سے بہتر کون جانتا ہے، زیادہ کون جانتا ہے؟ قال استاذنا استاد، شیخنا شیخ، ان کا استادکم، ان کا بھی یہ 3 باتیں آپ نے مان لی کہ کتاب اللہ کا علم بھی اس کو زیادہ ہے اور سنت کا علم بھی زیادہ ہے، صحابہ و تابعین کا اقوال بھی زیادہ ہے۔ تو یہ 3 ہی بنیادیں ہیں جن پہ انسان جو ہے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتا ہے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو حجت اللہ مبعث میں سابع میں یہ بات رہی کی ہے کہ جو ہے سلف کے 2 جو ہے مکتب فکر تھے، ایک حجازی مکتب فکر جس کو جو ہے وہ اہل الحدیث کہا جاتا ہے، دوسرا کوفی مکتب فکر جس کو اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کو کہاں نام دیا؟ اہل حدیث کا، اور ان کو کیا نام دیا؟ اہل رائے کا۔ نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ یہ جو محدثین کا گروپ ہے، حجازی گروپ ہے، امام مالک شافعی، یہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سنت سے دیکھتے ہیں، پھر اگر سمجھ میں آئے تو صحابہ تابعین کے اقوال کو دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اساتذہ سے انہوں نے کچھ اصول اور ضوابط بنائے نہیں ہیں انہوں نے، وہ اب خود انہوں نے ان کے جو ہے مسائل سے استنباط کیا، 8 انہوں نے لکھے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے 8 کی تردید کی کہ 8 ہی غلط ہے۔ مبحث سابع میں ان کے 8 اصول و ضوابط نقل کیے ہیں اور سب کی پھر تردید کی ہے، تو گویا کہ یہ تردید دی ہے۔ اسی لیے امام عبدالحی لکھنوی جو حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ بات صراحت سے لکھی ہے کہ بھئی میں نے جو ہے
محدثین کے اقوال پہ بھی نظر کی اور اپنے ساتھیوں کے اقوال پہ بھی نظر کی تو نتیجہ یہ نکلا جہاں بھی ان کا اختلاف ہے محدثین کا موقف صحیح ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمارے حنفی بھائی کہ بھئی مولانا عبدالحی کے فتاوہ نہ دیکھا کرو، جس نے فتویٰ لکھنا ہے وہ مولانا عبدالحی کا فتاوہ نہ دیکھے، اس لیے کہ وہ تو ترجیح جو ہے وہ محدثین کے موقف کو دیتا ہے۔ اور اسی سے اگلا لطیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہوئی تو امام جو ہے محمد وہ کہنے لگے بھئی جب میں جو ہے امام مالک کی روایتیں بیان کرتا ہوں مجلس میں تو وہ سارا مجلس بھری جاتی ہے، کہیں جو ہے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ اور جب میں امام حنیفہ کی بات کرتا ہوں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو بے دلی سے۔ اسی لوگ کہتے ہیں تمہاری جو ہے عیب اور نقص کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب میں امام مالک کی روایتیں بیان کرتا ہوں تو سارے بھیڑ کر دیتے ہو، اور جب میں امام حنیفہ کی روایتیں بیان کرتا ہوں تو پھر تم کیا ہے جب کراہت پسندی کے ساتھ آتے ہو چند لوگ آتے ہو، تو یہ عیب ہی کافی ہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، امام صاحب نے سب سے پہلے جو ہے کتاب الوحی سے جو ہے اپنی حدیث کا آغاز کیا ہے کتاب کا، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ میری جو کتاب ہے وہ اس کا منبع مصدر سرچشمہ وہ حدیث ہے، وحی ہے۔ اب ظاہر ہے وحی میں دونوں باتیں ہیں، وحی مطلوب جس کو ہم وحی جلی کہتے ہیں اور وحی خفی جو ہے جس کو ہم غیر مطلوب کہتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے اندر جو ہے قیام میں قرات اونچی جو ہے وہ قرآن مجید کی تو ہو سکتی ہے، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں وہ ہم آہستہ ہی، اس لیے کیا ہے ان کو یہ بات تعبیر کی گیا۔ اور پھر مصنف کا انداز یہ ہے کہ مصنف سب سے جو ایسی آیت پیش کرتے ہیں جو اس مسئلے میں سب سے زیادہ جامع، تو شروع میں کسے آغاز کے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ وَبَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، آخر میں جو ہے نَأَنزَلُ بِعِلْمِ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، جو ہے یہ لوگ جو ہے یہودیوں سے پوچھتے تھے نا تو وہ تو جو ہے نبی حدیث کو مانتے نہیں تھے، تو فرمایا یہ مانے نا میں نے کفا باللہ شہیدا انزل بعلم ہی، اللہ نے اپنے علم کی جانتے ہوئے اتارا ہے کہ میں کیا اتارا ہوں، وکفا بہ شہیدا، تو اس کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ وحی نبوت ہے، کیونکہ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ جو ہے کیا ہے لغوی معنی میں ہے، کچھ اصطلاحی معنی میں ہے، جس طرح کے سورہ میں جو ایسا جو ہے ما کان لبشر ان یکلم الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما شاء کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلنا نورا نہدی بہ من نشاء انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ جس کتاب کو بھی شروع کرتے ہیں تو پہلے آیت لاتے ہیں، تو اشارہ یہ ہے کہ یہ آگے جتنی حدیثیں آ رہی ہیں وہ ساری اس آیت سے ہی ماخوذ ہیں، صرف کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے۔ اور کتاب التوحید اس کے مختلف نام ہیں، جو ہے کتاب التوحید بھی نام ہے، کتاب الرد جو ہے علی الجہمیہ بھی ہے، کتاب رد الجہمیت وغیرہم التوحیدہ بھی ہے، اور کتاب رد الجہمیہ بھی ہے، مختلف نسخے ہیں۔ لیکن ایک انداز سے اگر ہم بحث کریں تو یہ ہے جس طرح بعض حضرات نے کہا ہے کہ آغاز وحی سے ہوا ہے، کتاب الوحی سے ہوا ہے، اور انتہا بھی کتاب الاعتصام بالکتاب، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور آگے جو ہے کتاب التوحید ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ان کے بقول جو ہے
سورہ فاتحہ وہ بنیادی طور پر توحید ہے، اور آخری سورت قل هو اللہ وہ بھی توحید ہے۔ تو کہتے ہیں بھی قل اعوذ برب الفلق، وہ کہنے لگے یہ تو چوبدار ہیں، پہرے دار ہیں، تاکہ کسی بدعی کو اندر گھسنے کا موقع نہ مل جائے۔ تو اصل کتاب کیا ہے وہ اس پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کتاب التوحید میں تو مصنف نے یہ التزام کیا ہے کہ ہر باب کا جو ہے پہلے اس میں عہد پیش کرتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احکام میں تو حدیث حجت ہے، خبر واحد حجت ہے، لیکن عقائد میں حجت نہیں ہے۔ اس لیے مصنف نے ان کی اس بات کو توڑنے کے لیے کیا کیا ہے، ہر باب کا آغاز جو ہے وہ پہلے ایسے کیا ہے۔ اب یہاں جو ہے اصل مصنف کیا ہے، کلام کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مصنف کے دور میں اور مصنف کے وہاں سے جو ہے اخراج کا باعث بھی نہیں، صبر سے یہی جو مسئلہ بنا تھا کہ مصنف کہتے تھے تلاوت اور ہے اور مطلوب اور ہے، یا کہہ لو قرات اور مکروہ اور ہے۔ تلاوت وہ انسان کا فعل ہونے کی وجہ سے وہ مخلوق ہے، اور مکروہ یا مطلوب تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے اتنا جو ہے وہ غلو کرنے لگ گئے تھے، وہ کہتے ہیں جس کتاب جب ورقوں پہ لکھا گیا ہے وہ بھی قدیم، اب یہ عقل کی کوری بات، جس سیاہی سے لکھا گیا ہے وہ بھی قدیم، جس قلم سے لکھا گیا۔ تو مصنف نے اس کی تردید کی اور لوگوں نے جو ہے ان کی مخالفت کی۔ تو یہ جو ہے اس میں ہماری کتابوں میں 58 باب ہے، تو 27واں باب جو ہے وہ مصنف نے جو ہے علم کلام کی شرح سے شروع کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ خالق ہے اور باقی سب کچھ مخلوق ہیں، اس لیے 27واں باب ہے جو ہے ہماری کتابوں میں بھی باب تو یہ 27واں ہی ہے، لیکن عمدۃ القاری جو ہے یہ میرے پاس جو ہے یہ نیا نسخہ ہے، یہ 25واں جو ہے وہ جز ہے، یہ عمدۃ القاری کا 25واں جز ہے، بہترین جو ہے اس کی کتابت بھی ہے، تحقیق بھی ہے۔ تو اس نے جو ہے آغاز کیا ہے کہ باب ما جاء فی خلق السماوات والارض وغیر من الخالق، کہ آسمان و زمین اور ان دونوں کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کیا اس کی تخلیق کے بارے میں، جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ ان کی تخلیق کے بارے میں جو ہے وہ کیا آیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ، یہ تخلیق کیا ہے اللہ کا فعل ہے تبارک و تعالی، وَأَمْرُهُ اللہ کے حکم، کن فیکون ہے امر سے ہے، فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ تو اللہ اپنی صفات، اپنے فعل، اپنے امر، اپنے کلام سے هو الخالق، وہ کیا ہے خالق ہے، المکون تکوین بنانے والا ہے، غیر مخلوق وہ مخلوق نہیں ہے، وما کان بفعلہ اور جو چیز اس کے فعل اور اس کے امر تخلیق اور تخفین کے نتیجے میں مخلوق وہ مفعول مخلوق مکون، تو تینوں لفظ ہیں کہ کیا ہے جو ہے وہ کیا ہے مفعول، فعل کے اعتبار سے مفعول ہے، خلق کے اعتبار سے مخلوق ہے، تکوین کے اعتبار سے مکون ہے۔ تو یہاں سے مصنف نے یہ صراحت کیا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اللہ کا نفس نہیں مانتے، اللہ کا نفس نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے خود کیا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ کیا کرتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، تو نفس کا خود وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا نفس نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے پھر جب کلام کی حالت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، اللہ کا کلام کیا ہے کلام نفسی ہے، گویا کہ ان کے نزدیک کیا ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کبھی تو کہہ دیتے ہیں یہ جبریل کا قول ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، گویا اللہ کے قرآن کیا کہتا ہے ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، کیا کہا یسمع کلام اللہ، تو سنی کیا ان سے جاتی ہے، کیا نفسی چیز سنی جاتی ہے یا جو الفاظ ہیں وہ سنے، تو اس کے باوجود یسمع کلام اللہ، لیکن انہوں نے کیا کیا عجیب بات ہے کہ کیا کہتے ہیں
کہ اللہ کا کلام کلام نفسی ہے. پھر جب کلام نفسی ہے تو پھر اس کی جو ہے ہم 4 صورتیں بناتے ہیں. کلام نفسی کی 4 صورتیں بناتے ہیں. ایک ہے کلام کا معنی ہے مصدری معنی. کلام کا معنی تکلیم، گفتگو کرنا، بولنا. اور دوسرا حاصل مصدر ہے یعنی کلام، گفتگو. ایک کیا ہے گفتگو کرنا اور ایک کیا ہے گفتگو. تو یہ کلام کے یہ 2 لفظ. اور اسی طرح جو ہے نفسی کے 2 معنی ہیں. ایک کیا ہے کہ میں جو ہے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا ہے اپنے دل کے اندر غور و فکر کرتا ہوں. یہ میرا غور و فکر کرنا یہ کلام نفسی ہے. لیکن نفسی ہے جس کا لفظ نہیں ہے، صرف میں نے. اور چوتھی صورت کیا ہے کہ وہ الفاظ میں نے جو اپنے دل میں بٹھا لیے، زبان پہ نہیں آئے. جب زبان پہ آئیں گے تب وہ کلام لفظی بنے گا. جب تک تو یہ 4 صورتیں وہ بناتے ہیں. لیکن مصنف نے کیا کیا، اس کی تردید کی ہے. اور پھر آخر میں عجیب بات ہے، آخری باب کیا ہے، وہ مصنف نے باب قراءت الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا يلاوج حناجرهم. کیا ہے کلام المنافق والفاجر. بعض لوگ کہتے ہیں واو تفسیریہ ہے، منافق اور فاجر ایک ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ تفسیریہ نہیں، الگ ہے. منافق کس کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. فاجر وہ ہے جو بد فعل ہے، بری عمل کرنے والا. تو منافق ہونا اس کا کوئی ضروری نہیں، جو بھی گناہ گار ہے وہ فاجر ہے. تو اس نے کیا آخر باب میں کیا کہا، اب ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ جو ہے یہ کلام یعنی قرآن الفاجر. تو قرآن کی نسبت نہیں تو مانا قرآن کی نسبت فاجر کی طرف ہو سکتی ہے، مومن کی طرف نسبت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی بھی کیوں لا یجاوز حناجرہم کہ ہم 2 مفہوم لیتے ہیں. ایک کیا ہے کہ اوپر نہیں چڑھتا، کہ اللہ کا کلام بھی اوپر نہیں چڑھتا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کلام بھی اوپر نہ چڑھے. اس لیے معنی کیا ہے کہ وہ ان کا کلام کیا ہے جو وہ ان کے الفاظ، اللہ کا کلام اس اللہ نیچے نہیں چاہتے. معنی کیا ہے کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا ہے. تو اس لیے مصنف نے یہ کہہ کر پھر آگے باب ناظر الموازین القسط. تو یہ جو بخاری کے راوی ہیں یا کہہ لیے استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، ان کی تعداد ہے 322. ان کی تعداد کتنی ہے 322. پہلے کوئی 388 کہتا تھا کچھ، لیکن جو ہے یہ نیا نسخہ جو قطر کی حکومت کی طرف سے شائع ہوا ہے، انہوں نے سارے راویوں کی تفصیل دی ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ کل راوی 342 ہیں. ان میں سے 42 راوی ایسے ہیں جن کی حدیثیں جو ہے 50 سے اوپر ہیں. سب سے زیادہ روایتیں ابو الحسن مسدد بن مسرحد کی ہیں، وہ ان کی تعداد 393. سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے وہ 393 ہے. دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن یوسف التنیسی کی ہے، اس کی تعداد 354 ہے. اس کی تعداد 354 ہے. تیسرے نمبر پہ امام قتیبہ بن سعید ہیں جن کی روایتیں 324 ان کی روایتیں. تو اب عجیب بات ہے کہ مصنف قتیبہ بن سعید کی روایت نہیں لایا، حالانکہ اس کی روایت آنی چاہیے کیونکہ اس کی روایتیں بخاری میں 354 ہیں 24 ہیں. اور امام دوسری وہ روایت زہیر کی لائے ہیں. اس جو ہے زہیر کی روایت بھی جو ہے اس میں بھی زہیر سے بھی 12 روایتیں ہیں، لیکن وہ مصنف احمد بن اشکاب سے روایت لائے ہیں جن کی روایتیں صرف 3 ہیں. تو ان کو چھوڑا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ امام صاحب کا نام بھی کیا ہے محمد ہے. امام صاحب کا نام بھی محمد ہے. ہمارے پیغمبر کا نام بھی محمد بھی ہے.
احمد بھی ہے وشکلہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، تو محمد بھی ہے احمد بھی ہے لیکن ماخوذ تو حمد سے ہی ہے نا، تو اس لیے مصنف نے کیا کیا، اللہ کے نام کے سے ہی آغاز کیا، اسی لیے جو ہے وہ پہلی حدیث وہ حدثنا الحمیدی لائیں، حالانکہ اس کا نام تو عبداللہ بن زبیر ہے لیکن وہ عبداللہ بن زبیر نہیں لائے ہیں، اگرچہ بعض نسخوں میں ہے لیکن حقیقتاً جو امام جو ہے حافظ ابن حجر کا نسخہ اس میں عبداللہ بن زبیر نہیں، اس نے حدثنا الحمیدی سے نام، تو گویا کہ مصنف نے کیا کیا، حمد سے آغاز کی، آخری روایت بھی احمد کی لائے ہیں تاکہ پھر حمد کی طرف اشارہ ہو جائے، تو یہ گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ میں نے جو کچھ بھی اس کتاب میں نقل کیا ہے وہ احمد محمد سے ہے، تو محمد کس کو کہتے ہیں، جس کی سب سے زیادہ صفت بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی نہ کسی جگہ اذان نہ ہو رہی ہے، تو جہاں بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت ہر جگہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے اس کے لیے اذان نہ ہوتی ہو، اس کے لیے تکبیر نہ ہوتی ہو، اور ہمارے نزدیک تو درود بھی ضروری ہے، اگرچہ عجیب بات ہے امام بخاری کے نزدیک درود ضروری نہیں ہے، اسی لیے کتاب الصلاۃ میں وہ درود نہیں لائے، کتاب الدعوات میں تو لائے ہیں، لیکن اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری کی روایات کو تو مانتے ہیں، ہر جگہ رائے کو نہیں مانتے۔ بس اوقات ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں جی بس جو ہے وہ بخاری کو فیصل مان، پھر کیسے فیصل مان لیں، ہم روایتیں تو اس کی لیتے ہیں، رائے اس کی نہیں لیتے ہیں، بعض جگہ کھلی کھلی وہ رائے کی ہم اس کی مخالف، مثلا یہ کیا ہے قضاء بالیمین والشاہد، معروف روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے بالیمین والشاہد، اور حنفی اس کا انکار کرتے ہیں، اور جو حنفی دلیل دیتے ہیں مصنف نے بھی وہ دلیل دی ہے کہ قرآن حمید میں کیا ہے کہ وَسْتَدْ شَهِيدَيْنِ مِرْ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وہ کہتے ہیں بھی بس یہاں دو ہی باتیں کہیں گی، یا کیا ہے دو مرد ہوں، یا اگر دو مرد نہیں ہیں ایک مرد اور دو عورتیں، تو یہ کہاں سے آ گئی، ہم کہتے ہیں بھی یہ کہاں سے آ گئی، مدعا علیہ کی زمین کہاں سے آ گئی، جو ہے اگر جو ہے وہ جو مدعی ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، بینہ مدعی کی ذمہ ہے، لیکن اگر وہ مدعی بینہ نہ پیش کر سکے تو قرآن مجید تو اس کے بارے میں خاموش ہے، لیکن حدیث کیا کہتی ہے کہ کیا ہے وہ پھر جو ہے وہ قضاء بالیمین والشاہد، مصنف نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو بہرحال مسئلہ کیا ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ یہ مصنف نے کیا کیا ہے کہ اس کی روایت کو تو چھوڑا ہے صرف اس لیے، اور دوسری اس میں جو ہے وہ عجیب بات ہے جو ہمارے مہربان ہمارے کرم فرما حنفی بھائیوں کے لیے ہے، جو کہتے ہیں کہ امام بخاری وہ حنفیوں سے بڑی قد رکھتا ہے، حنفیوں سے بڑی قد رکھتا ہے، انہیں بعض الناس کہتے ہیں، حالانکہ بعض الناس کہنا تو سنت ہے، نبی صلی ما بال افعال یفعلون کذا، ما بال اقوام تو نام نہیں لیتے تھے، نام کی بجائے اس کی جو ہے مسئلے پہ تنقید، تو مصنف نے کیا کیا، نام لیے بغیر ان کے مسئلوں پہ تنقید کیا، تو کہتے ہیں ہمیں بعض الناس بنا دیا، تو حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال یہ کیا ہے، تو یہ پہلے راوی سے آخری سوائے ابو ہریرہ کے باقی سارے راوی مکی کوفی ہیں، عجیب بات ہے کہ وہ احمد بن اشکاب بھی اور محمد بن فضیل بھی اور مارا بن قاقا بھی ابو زرع بھی، یہ سارے کیا ہیں، یہ سارے کوفی راوی ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ مصنف کو کوفیوں میں بڑی قد ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مصنف نے کیا کیا ہے، یہ جو ہے انداز میں نے بتایا کہ مصنف کا اسلوب ہے سب سے جامع آیت پیش کرتا ہے، تو سب سے جامع آیت کیا ہے، قرآن حکیم میں یہ آیت جو نازل الموازین ہے یہ مختلف صورتوں میں آئی ہے، اور عجیب بات ہے ساری صورتیں مدنی، کوئی بھی صورت ان سے مدنی نہیں ہے، سب سے پہلے سورہ آراف میں آئی ہے،
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ولنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين جو ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا جو ہے فَلَا تُظْلَمُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ یہ سورہ جو ہے سب سے زیادہ جامع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ نازل الموازین یوم کے فلا تظلم نفس شیئا ذرہ برابر بھی انکان مثقال حبہ من خردل کا چھوٹی سے تھوڑا دانہ بھی ہے اتینا بہا اس کو ہم لے آئیں گے. تو لایا کس کو جاتا ہے؟ اتینا بہا وکفا بنا حاسبین ہم کافی ہیں. لیکن پہلی جگہ میں نے بتایا نازل موازین جو ہے پہلے کیا ہے فَنَنْقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ اپنی علم کی بنیاد پہ ہم انہیں سنائیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم کہیں غائب نہیں تھے. تو اس سے یہ بھی چلا پتا کہ جو ہے اللہ کو حاضر ناظر کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں بھی غائبین کا معنی کیا؟ غائب کے مد مقابل کیا؟ حاضر. لیکن یہ غائب یا حاضری ہمارے اعتبار سے کرنا اللہ کے سامنے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں. ہم جو ہے اس کو جو غائب کہتے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. وہ تو کیا ہے یا بنی انا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ یا بنی انہا واقعہ ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ کہیں انسان نے چٹانوں میں جا کر پہاڑوں میں جا کر پہاڑی کنووں میں جا کر اس نے بات کی. سما یا کیا ہے فضا میں اس نے بات کی ہے جو ہے یا فی الارض یا زمین کی پہنائیوں میں اس نے بات کی ہے سمندروں کے تہہ میں یات بہ اللہ اللہ اس کو لے گئے. ان اللہ لطیف بہت ہی باریک بین ہے. لطیف ہے بہت ہی باریک بھی ہے مہربان لطیف خبیر اور ہر چیز سے وہ پوری طرح آگاہ ہے. تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد یہی آیت جو ہے سورت مومنون میں بھی آئی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَانْسَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. والذین جو ہے خاسرون جو یہ کہ اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بین ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن فأولئک خاسرون انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون. پھر یہ آیت پھر سورہ قاریہ میں پھر آ گئی ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یقوم الناس فی الفراش. تو یہ بہرحال مسئلہ کیا ہے تو بات جو ہے میں بیٹھ کر رہا تھا تو مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری کتاب میزان میری کتاب کیا ہے میزان ہے. جو کچھ میں نے اس میں جمع کر دیا ہے اپنے اقوال اپنے افعال اپنے عقائد اپنے معاملات اپنی سیرت کردار جو کچھ بھی ہے اس پہ وزن کر لیں. اگر وہ اس کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ اور اس بات کی طرف مصنف نے اشارہ کیا کہ یہ میرے اخلاص کا میرے حسن نیت کا پتہ اس کتاب سے پتہ چلے گا کہ اگر جو ہے اس کو جو ہے دوام ملا ہمیشہ ملی جس طرح آپ کا فرمان ہے کہ نظر اللہ سامع مقالت فحفظہ وآبادہ کمام تو یہ نظر اللہ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بخاری کی جو ہے اشاعت بڑھ رہی ہے اور جو ہے مغربی یونیورسٹیوں میں بھی جا رہی ہے اور اس کی اتنی جو ہے شروحات آ رہی ہیں اور آتی جائیں گی کہ سب سے زیادہ شروحات وہ تو قرآن مجید کی ہے تفاسیر. دوسرے نمبر پہ بخاری کی شروحات ہیں جو
सब फिरके लिख रहे हैं, अहल हदीस भी लिख रहे हैं और बरेलवी भी लिख रहे हैं, देवबंदी भी लिख रहे हैं, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सारे ही लिख रहे हैं। तो ये और फिर मुसन्नफ ने आगे जो कलमात पेश किए हैं तो उसके बारे में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अबा ज़र अला उख़बिरुका बिअहब्बिल कलाम इलल्लाह क़ाला नाम अख़बिरनी बिअहब्बिल कलाम इलल्लाह क़ाला जो है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। फिर दूसरी बनाया कि अला उख़बिरुका बिअहब्बिल कलाम इलल्लाह, ज़ाहिर है जो महबूब होगी वही अफजल होगी। तो फिर अहना मुस्तफ़ल्लाहु लिल मलाइकति सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, लेकिन ज़ाहिर है ये आखिरी हदीस में तो सुबहान अल्लाह अल अज़ीम भी आ गया, सुबहान अल्लाह के साथ सुबहान अल्लाह अल अज़ीम भी आ गया। और फिर जो है इस बात की भी तरफ इशारा कर दिया कि इख्तिताम मजलिस है, गोया कि मुसन्नफ ने इल्मी मजलिस में जो है अपनी किताब को पेश किया है और उसमें मारूफ रवायत की तरफ इशारा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया को कोई इंसान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है और अस्तग़फिरुल्लाह तूबू इलैह ये बात कहता है तो अगर वो नेकी है तो मोर हो जाती, पक्की हो जाती है, अगर बुराई है तो फिर वो मिट जाती, अगर लग़व है तो फिर भी मिट जाती है। तो गोया कि इस तरफ इशारा करने के लिए मुसन्निफ ने ये आखिर में सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम पे जो है बात ख़त्म की है। तो अल्लाह ताला ये हमारे जितने हज़रात भी हैं, ये इंतज़ामिया है, इनके मुआविनीन हैं, दामे दिल में सुखने किसी एतबार से भी इसकी जो है वो इरशाद करने में हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह सब की उम्रों में, सब की वक्त में, सब के अमाल में बरकत करे और हमारे मोहतरम हाफिज़ अब्दुल रहमान मदनी हाफिज़हुल्लाह व अज़्ज़हुल्लाह व अकरमहुल्लाह, वो असल बानी तो वही हैं, तो उनको जो है अल्लाह ये उनके मीज़ान हसनात में दाखिल करे, रफ़ा दराजात का बात। फिर ज़ाहिर है उनके बेटे जो हैं वो जो है उनके साथ हैं, तो मैं इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो तो हसन मदनी को जानता हूँ, उसके साथ मेरा राब्ता रहता है। बाकी भाइयों के नामों को तो मैं जानता हूँ। ये हमारे मोहतरम जो है कारी हमजा साहब का तो अभी मेरे साथ राब्ता हुआ है, इसके लिए पहले तो इनसे राब्ता नहीं था। हसन मदनी हाफिज़हुल्लाह जो है तो अल्लाह ताला सबको क्या है अल्लाह अपनी हिर्ज़ में, अपनी अमान में रखे, किसी का मोहताज न करे। इसी तरह अल्लाह ताला सब तालिब इल्मों को और इनके वालिदैन को जिन्होंने इन्हें जो है ये पढ़ने का मौका दिया, अगर वालिदैन पढ़ने का मौका ना देते तो ये कैसे पढ़ते। उन्होंने इनकी ज़रूरियात पूरी की, सब कुछ इनका लिहाज रखा, तो अल्लाह इनके वालिदैन के लिए भी ये हसनात का बायस बनाए और उनके मीज़ान हसनात में जो है वो दाखिल करे। इसलिए आखिरी बात जो है वो यही है कि ये सबसे ज़्यादा अस्कल फिल मीज़ान वो तो किरात है, तो किरात ही अगर हमारा फेल नहीं है तो फिर तो इसका मैंने कितने बड़े अजर और सवाब से हम मारूम हो। इसलिए मुसन्निफ ने इस बात की तरफ इशारा किया। बहुत सारी बातें थी, क्योंकि वक्त कम है तो वो तो मैंने बहस जो है वो सारे असल तो बात किसमें करनी थी, वो जो बाप के अल्फाज हैं, बाप के अल्फाज हैं उन पे बहस करनी थी, लेकिन उन तक तो बात पहुंच ही नहीं सकी है। बहाल सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।